بہت غمگین تھے کیونکہ میں نے بچوں کو غسل بھی دیا ہے. آپ نے خود غسل دیا ساری بچوں کو غسل دیا ہے. میری زندگی میں کبھی ایسے دو بھی اکٹھے جنازے نہیں نکلے اس گاؤں میں. میرے ذاتی 2 بیٹے ایک بیگم یہ چلے گئے. تقریباً 25 سے 30 ہزار آدمی تھے. کار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کے 11 ایک ہی خاندان کے 11 افراد جو کہ دنیا فانی سے چلے گئے اور گھر میں صف ماتم ہے، بلکہ پورے گاؤں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک پاکستان کا سب سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. کار صاحب موجود ہیں جنہوں نے 11 مہینوں کی جنازہ پڑھایا اور شمولیت بھی کی، اور ماشاءاللہ اس مسجد کے امام ہیں اور کافی عرصے سے خدمات دے رہے ہیں. السلام علیکم کار صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور کیا اس میں کرامی ہے؟ جی میرا نام قاری محمد ناصر ہے. ناصر صاحب بہت شکریہ. ناصر صاحب سب سے پہلی بات تو دیکھیں اللہ آپ کو بھی صبر دے، کیونکہ محلہ ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے اور فیملی میں سارے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. زیادہ تر دیہات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ دکھ سکھ ایک ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیے گا کتنا بڑا جنازہ ہوا تاریخ میں؟ اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسے 11 جنازے، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسا حادثہ آپ کے سامنے پہلے پیش آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں تقریباً 20 سال سے ادھر دین کی خدمت کر رہا ہوں. امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، ہمارے مقتدی بھی ہیں. ایسے واقعات ہوتے رہتے لیکن اتنا بڑا حادثہ جو ہم نے نہیں دیکھا کبھی، اور ایک ہی گھر میں اتنی میتیں اٹھنا یہ ابھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً 2-3 دن گزر گئے، ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ ادھر نہیں پہنچا، اور ان کو آنا چاہیے تھا، جو ان کا حق بنتا تھا. اور جو ان کے بچے جو ابھی اسپتال میں داخل ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے وہ کو طبی امداد نہیں دی جا رہی صحیح طریقے سے. وہ اپنی مدد کے تحت خود ہی وہ علاج وغیرہ کروا رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی ہے. اس وقت جو پورا علاقہ ہے وہ صدمے میں ہے اور ان کا پورا خاندان چلا گیا ہے. کیا کیفیت تھی کار صاحب؟ دیکھیں آپ ہمارے دین کے ساسے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں دین کے معاملے میں. جب جنازہ پڑھ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی کہ یار سوچا تھا کہ اس طرح گاؤں میں اتنا بڑا صف ماتم بچ جائے گا؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. میری زندگی میں کبھی ایسے دو بھی اکٹھے جنازے نہیں نکلے اس گاؤں میں. یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں اتنے جنازوں کو اٹھنے جاؤ. یہ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اور ہماری کیفیت اس وقت میری نہیں بلکہ ہر ایک کی کیفیت بہت غمگین تھے کیونکہ میں نے بچوں کو غسل بھی دیا ہے. آپ نے خود غسل دیا ساری بچوں کو غسل دیا ہے. جو ایک رکشا ڈرائیور تھا ان کو بھی غسل دیا ہے. جو ان کے بچے فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا ہے. اور یقین کر جانے کہ ہم خود بچوں والے ہیں، ہمیں وہ دیکھا نہیں گیا منظر، وہ ابھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ بہت ایک ایسا منظر تھا وہ جو کبھی نہیں بھول سکتے ہم. ان کو صبر تو اللہ پاک نے ہی دینا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صبر نہیں دے سکتا. لیکن ہماری جو ان سے محبت ہے، حوصلہ افزائی ہے، ان سے تھوڑا سا ان کا دکھ جو کم ہوگا، آگے ان کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور کتنا بڑا جنازہ تھا؟ تقریباً کتنے لوگ؟ تقریباً میرا خیال ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جنازہ تھا. تقریباً 25 سے 30 ہزار آدمی تھے جنازے میں. آس پاس کے گاؤں سارے اکٹھے تھے؟ تقریباً جتنے بھی قریب گاؤں ہیں کوئی آدمی نہیں جس نے جنازہ نہیں پڑھا. میرے خیال میں سارے بھی نہیں جنازہ پڑھا ہے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اللہ آپ کو صبر جمیل دے. آپ کے گھر کے کتنے لوگ دنیا فانی سے چلے گئے؟ میرے ذاتی 2 بیٹے ایک بیگم یہ چلے گئے. ایک بیگم اور 2 بیٹے. جی. کتنی عمر تھی بیٹوں کی؟ میرے بڑے بیٹے کی آئی 12-13 سال، 8ویں پاس. ان کی ویڈیو چل رہی ہے پیچھے، آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان میں یہ قبروں کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ پیچھے ویڈیو چل رہی ہے کہ یہ میرے فلاں بیٹی کی قبر ہے، یہ فلاں کی ہے، اور یہ میری قبر میری مسز کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں نشاندہی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا. تو ابھی آپ کی ایک بیٹی قبرستان اپنا ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھو جی آج تیسرا دن ایسا نہیں ہوئے تو میری بیٹی ہلے صحیح نہیں حال ہوئی، لیکن انہوں نے چھٹی دے دی کہ گھر چلی جائے. دیکھو نہ اتنے گاؤں کوئی ڈاکٹر ہے، نہ اسی انہوں پٹی کرا سکنے آئے، نہ کدی اسی دوائی لیا سکنے آئے. یوں آسا پھر فیصلہ آباد جانا ہے تو کوئی 4-5 دن ہو رہن دیں دے، کچھ بہتری ہو جاتی. چلو پھر انہوں چھٹی دے دیں تو اسی گھر لے آتے. ہلے آج تیسرا دن ہے. میری بیٹی دا
ਬਹੁਤ ਥਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ बहुत सीरियस हालत में, ਹਾਲੇ सीरियस हालत में, अंदरूनी चोटें हैं कोई? अंदरूनी चोटें, बहुत सीरियस हालत में इनके बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में ना। क्या लगता है इस तरह डिस्चार्ज कर देना जो बच्चा अभी भी पेशेंट सीरियस हालत में है, क्या कहते ये तो बहुत ज़्यादती है ना। मैंने पहले बताया ये इलाज अपनी मदद खुद आपके तहत कर रहे हैं, हैं? लेकिन हुकूमत ये आप इनकी आवाज़ को ना हुकाम बाला तक पहुँचाए। ये आपके तवस्सल से ये आवाज़ जा सकती है, शायद उनको गैरत आ जाए। आप हमेशा की तरह आपने काफ़ी इंटरव्यू में बताया कि आप मरीम नवाज़ के सपोर्टर रहे हैं हमेशा, तो अभी मरीम नवाज़ तो सबकी माँ की तरह किरदार अदा कर रही हैं पूरे पंजाब में। पूरा पिंड में आए मैं आज थी घेर इस मरियम नवाज और तो बगैर नवाज शरीफ तो लेके मैं आज थी वोट किसी ने नहीं दिया। इस दफ़ा भी हमें PTI का दौरा लेकिन मैं नून लीग नूं वोट पाए तो मैं आज मरियम नवाज नूं ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਆਏ और मेरे साथ बैठ के मेरे सार पे हाथ रखे और मेरे ना इंसाफ दिलाए और मेरे बच्चों को जेड़े हॉस्पिटल हैं उन्होंने इलाज मुकम्मल कराया जाए ताकि मेरे बेटा और बेटी मेरी गोद में वापस आ जाए। तो मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करूँगा और करता रहूँगा इंशाल्लाह जी। मरियम नवाज़ आपके बड़े अच्छे काम हैं, हमेशा की तरह जो मजलूम है उसके आप डोर तक गई हैं, डोर टू डोर आपने काम किया है, तो ये फैमिली आपके मुंतज़िर है, ये पूरा गांव आपके मुंतज़िर, आप इधर आएँ, ये जेन्युइन केस है और सोशल मीडिया पर सोशलाइज भी है। इसके साथ मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।